کہاں کے رہائشی ہیں، کہاں رہتے ہیں مفتی صاحب؟ ہم ضلع رحیم یار خان۔ اچھا، آپ پاکستان کے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ حکم کریں، کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ سعد بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جی سر، ان کا ایمان ثابت کریں۔ آپ کے بارے میں کہا تھا، وہ فرماتے ہیں، اور ان کی افضلیت ثابت کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ بنایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نص قطعی ہے قرآن کس پاک بات پر؟ خلافت خلفائے ثلاثہ پہ آپ کے پاس نص قطعی ہے؟ نہیں، خلافت کی بات بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ نے کہا تھا ان کا ایمان اور افضلیت ثابت کرنا ہے، خلافت کے موضوع پر بعد میں بحث کریں گے۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرض یہی ہے کہ اگر ان کی خلافت ہے ہی نہیں، جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو ان کی خلافت باطل ہے، شرعی ہے ہی نہیں۔ تو ایک شخص بدعت کے ساتھ خلیفہ بنتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک، پہلی دلیل جو قوی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ دکھائیں ان تینوں کا قتال، آپ دکھائیں فتح سے پہلے۔ جی، ان تینوں کا آپ دکھائیں قتال، دکھائیں فتح سے پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنا مال قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد فرمایا جو بعد والے صحابہ ہیں جو بعد میں خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، یہ جو پہلے ہیں ان سے افضل ہیں۔ اور آگے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، یہ موجبہ کلیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ کلا وعد اللہ الحسنى، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس سے کوئی خارج نہیں ہونا۔ آپ اس کا جواب دیں۔ چلیں جی، عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ ایک شخص اگر پہلے مسلمان بنتا ہے اور بعد میں وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسلام تو اس کا گیا نا، اسلام تو اس کا ختم ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے، ہم حالانکہ ہم نہیں مانتے، مان بھی لیں کہ انہوں نے دین خدا میں خرچ کیا، یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے کوئی خرچہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ قتال تو آپ سے ثابت ہو ہی نہیں گئی کہ کوئی اس کا جہاد دکھائے، یہ تو ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا شب ہجرت جو سب سے کٹن وقت تھا، اس نے اپنے اونٹ کے پیسے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے مال خرچ کرنے کی کیا حالت ہے کہ ہجرت کے وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، وہ اپنے اونٹ کے اس نے ڈبل پیسے لے لیے۔ تو چل ہم مان بھی لیں کہ اس نے ایمان لایا سب سے پہلے، وہ خرچ بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جہاد بھی کیا، یہ مان بھی لیں۔ لیکن اگر بعد میں شیخ صاحب ایک شخص جو مسلمان ہو جاتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن بعد میں مرتد ہو جاتا ہے، وہ پہلے تو وہ تو اجر سب گیا نا، ہے کہ نہیں؟ وہ مرتد نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نہیں، فرض کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کر رہے ہیں بھائی، آپ چھوڑیں، ایسے ہی فرض کرتے ہیں ایک شخص ہے، وہ مسلمان بھی ہوا ہے، ایمان بھی اچھا ہوا اس کا، مال بھی خرچ کیا اس نے، ہجرت بھی کیا اس نے، اور اس نے جہاد بھی کیا تھا، لیکن آخر میں مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بتائیں وہ سب گیا نا، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، عرض یہ ہے کہ اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ ابو بکر صاحب نے مسلمان ہوئے سب سے پہلے، کلمہ بھی پڑھا، ہجرت بھی کی ہے، اور اس نے پیسے بھی خرچ کیے، جہاد بھی کیا، سب سے مان لینا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کوئی حدیث نہیں، کوئی نص، کچھ بھی نہیں۔ جس کو خلیفہ بنایا تھا رسول اللہ، اب سن لیں میری بات، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں مفتی صاحب، جس کو خلیفہ بنایا تھا وہ شیر خدا علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک، اب سن لینا شیخ صاحب،
ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ٹھیک ہے نا. اللہ نے تو اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, تو کیوں خلیفہ بنا؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ جو حاکم بنتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مان بھی لیں آپ کی ساری باتیں. اب اس کی خلافت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سارے اجر باطل ہو گئے, کیونکہ اس نے دین میں بدعت داخل کیا. بیچ میں بدعت داخل کرنے والا کافر ہوتا ہے اور ہمیشہ تک جہنم میں ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ تو مسلمات میں سے. میری بات سنیں, اب میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت اور نص سے قطعی پیش کی ہے, اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی, میں رب نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. حضرت صاحب آپ اس آیت سے کیسے کسی صحابی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا, صحابہ کرام کے اختلاف نہیں جانتا تھا, صحابہ کرام کے معاملات نہیں جانتا تھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی, میں رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ میری بات سنیں, حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے, اور بلکہ اور آیت بھی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها, فرمایا جن کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا گیا, فرمایا لا يسمعون حسیسها, فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے. وهم فيما اشتهت انفسهم, وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے ہمیشہ. اور آپ کہتے ہیں ابوبکر, اس کا تعلق ابوبکر سے نہیں ہے نا, ایسے آپ کہہ رہے ہیں. میری بات مکمل کر لیں دے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ان قریب دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے, ابن جریر طبری اٹھائیں, تفسیر خازن اٹھائیں, تفسیر روح البیان اٹھائیں, تفسیر روح المعانی اٹھائیں, تفسیر بیضاوی اٹھائیں, تمام مفسرین نے لکھا ہے. بعض نے حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بارے لکھا ہے گا, تمام مفسرین نے لکھا ہے جو ان قریب وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اتقا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتقا کہہ رہا ہے. اور دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تم سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو اتقا ہے, وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کے نص سے قطعی ہے, اس کے آگے ہم کسی کی کوئی روایت نہیں مانیں گے. تو آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ابوبکر کا نام تو نہیں ہے نا, ابوبکر کوئی نام ہے, وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. اب دیکھیں, اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ من سورہ النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, کہ وہ لوگ جو جہاد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اور ان پہ وہ اپاہج وغیرہ بھی نہیں ہے, وہ ان جیسے نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کیا. جس نے جہاد کیا ہے اور جس نے جہاد نہیں کیا, یہ ایک جیسے نہیں ہے. اچھا, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, جنہوں نے جہاد کیا اپنی مال سے, اپنی جان سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو, جنہوں نے جہاد نہیں کیا ان پہ درجہ ان کا بلند فرمایا. ابوبکر کو, یہ تو ابوبکر سے تعلق ہی نہیں, کیونکہ ابوبکر نے کبھی جہاد کی نہیں. اس کا آپ دکھائیں نا, کوئی اس کا ایک دکھائے اس نے پتھر مارا, تلوار دور ہے, نیزہ دور کیا. اب سن لے رہے شیخ صاحب, اب میری باری ہے, شیخ صاحب میری باری ہے, شیخ صاحب میری باری ہے, شیخ صاحب میری باری ہے. اس نے کوئی پتھر بھی پھینکا, وہ تو ہے نہیں اس کا جہاد, جس کا جہاد ہی نہیں آیا جہاد کیا بھائی, ٹھیک ہے نا, جس نے جہاد کیا اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جس شخص کا ابو بکر عمر عثمان کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کبھی تاریخ میں, یہ آیا اس سے ملا رہے ہیں شیخ صاحب. کوئی کلم وعد اللہ الحسنى, اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دیا ہے. یہ کون ہے؟ وہ لوگ جن کی ضرر ہے, جو اپاہج وغیرہ جہاد نہیں کر سکتے, اور جنہوں نے جہاد کیا, سب کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. اس میں منافقین شامل نہیں ہیں, اس میں مرتدین شامل نہیں ہیں. شیخ صاحب اجازت دیں, ایک شخص جو مرتد ہو جاتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا تعلق صحابہ سے بھی صرف یہ نہیں کہ مخصوص صحابہ سے, یہ قیامت کے دن آنے تک جنہوں نے جہاد کیا اپنی جان اپنی مال سے, ان سب کے لیے یہ آیا, یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے. اور جو جن کی مجبوری ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اجر قبول کیا, لیکن مجاہد کا جو درجہ وہ افضل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر دیا. لیکن سب کے لیے اجر, یہ کس کے لیے؟ مومن مخلص افراد کے لیے, منافق کے لیے تو ہے نہیں. اچھا, وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, جو لوگ جہاد کرتے ہیں, جو لوگ جہاد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بڑا اجر دیا. یہ کہنا کہ یہ صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے, قرآن سے افتراء ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک سب کے لیے جن میں یہ صفات ہو, اور اس سے کون خارج ہے؟ ان سے نہیں کیا نا, نہیں کیا. اس میں سے اجازت دیں گے تو مکمل کریں گے نا. اس سے منافقین
اس سے منافقین مرتدین خارج ہیں بھائی. عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں ابو بکر کا اس سے تعلق ہے. ابو بکر کا جہاد کہاں؟ جہاد تو ہے ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا. پھر بات یہ ہے ایک شخص فرض کرتے ہیں جہاد بھی کیا اس نے، لیکن اگر بعد میں وہ دین میں اس نے بدعت داخل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، قرآن کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں یہ کہ پہلے کسی نے کلمہ پڑھا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، جہاد بھی کیا ہو، یہ سب ہم نہیں مانتے کہ ابو بکر نے کیا. آپ ثابت بھی کریں نا. لیکن اگر دیکھ دنیا میں لوگ ہزار طرح سے اچھے کام کریں، لیکن اگر اس میں کفر کی ایک دلیل ہو وہ کافر ہے. ابھی آپ کے جو وہ تھے نہیں کر لی مکمل نہ، اب مجھے بات کرنا تھا نا شیخ صاحب. شیخ صاحب اجازت دو. ابھی آپ کا مولوی صاحب ہے، آپ کے ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے مولوی تھے آپ کے فرقے کا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. پگڑی لگا کے داڑھی وغیرہ اور خطبے وغیرہ پڑھتا تھا. اب اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا تھا، خطبے بھی دیتا تھا، علم کلام وغیرہ اس نے کچھ سیکھا تھا، فارسی عربی بھی اس نے سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا. اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے ادھر ادھر کے. لیکن اس نے کیا کیا، ایک کام ایسا کیا کہ وہ کفر ہے. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح عیسیٰ بن مریم، میں مہدی ہوں. سب مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے. اب وہ کوئی کہہ دے نا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، اس یہ حج پہ گیا، وہ اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں کفر کی، اس میں مکفر ہے، اس میں کفر کی دلیل ہے. آپ کے خلیفے میں، آپ کے تینوں اصحاب میں، ان میں یہ باتیں جن کی وجہ سے ان کے کفر ثابت ہوتے ہیں، کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک ان کا خلافت ہے، ایک ان کی خلافت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا. اجازت دیں بات کرنا. اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جہاد کیا، فلان کیا، وہ ہم اس کا جہاد ثابت ہی نہیں ہے. ثابت بھی ہو جائے اس کے کفر آپ رد نہیں کر سکتے. اور سیجنب الاتقیٰ کا اس کا ابو بکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ خاموش رہے، میری بات سنیں، آپ نے بہت بول دیا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں پہلی آیت بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اتقا ہے. یہ ابن جریر طبری اٹھائے، حضرت تفسیر ابن عباس اٹھائے، اور تفسیر بیضاوی اٹھائے، تفسیر کبیر. اتنی بڑے مفسرین، تابعین، محدثین سب کہہ رہے ہیں اس سے مراد حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے اتقا ہے، تمام صحابہ سے زیادہ پرہیزگار ہے. لہٰذا دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا افضل کون ہے؟ جو اتقا ہے، جو پرہیزگار ہے. اس آیت میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کا آپ نص قطعی کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے، اور ایک سب مفسرین نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں پہلی آیت پڑھی ہے، میں نے کہا کلوں، آپ کل سے مراد باز لے رہے ہیں. کل سے مراد باز لینا جو جہلانہ طریقہ ہے. کلوں یہ موجبہ کلیہ ہے. فرمایا جن فتح مکہ سے صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے خرچ کیے، اور جو بعد میں ایمان لائے خرچ کیے، کلوں وعد اللہ الحسنى، اور تم تمام سے ایک صحابی بھی آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے. یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کے آگے کوئی روایت نہیں چلے گی، اس کے آگے کوئی تفسیر نہیں چلے گی. کلوں وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے، وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کی نص قطعی پیش کر رہا ہوں، پہلی آیت بھی نص قطعی ہے. آپ کلوں وعد اللہ الحسنى سے کیوں صحابہ کرام کو خارج کر رہے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد ابو بکر لیا ہے، تمام مفسرین نے لیا ہے. تو پھر آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں خلافت کی؟ خلافت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر کھڑا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دے ابو بکر نماز پڑھائے. کہ میرے بعد اقتدا کس کی کرنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرنی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنی ہے. پہلے مجھے اس آیت کل وعد اللہ الحسنى سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ جی سر دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جامع البیان میں طبری نے بولا ہے کہ یہ ابو بکر کے لیے نازل ہے. بلکہ میں نے جامع البیان دیکھا ہے طبری کی، اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ طبری نے ذکر کیا ہو کہ یہ آیا ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ اجازت دیں، اب دیکھو میں دکھا دیتا ہوں. آپ کا فرقہ کس فرقے سے تعلق ہے شیخ صاحب؟ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ حنفی ہیں نا؟ آپ حنفی ہیں؟ اہل سنت و جماعت حنفی ہیں جی. یہ آپ کے امام ہے تاویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جس کے آپ مقلد ہیں عقائد میں. یہ اس کی تفسیر ہے، یہ جزء 10 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ ہے. اور یہ سیجنبہ الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 555 میں، قال بعضهم، بعض نے کہا ہے،
کوئی حدیث ودیث کچھ بھی نہیں. قال بعضهم, بعض نے بولا نزلت هذه الآية في ابی بکر, یہ آیا ابو بکر میں نازل ہوئی. وقال بعضهم هذه الآية نزلت في ابی الدحداح, یہ آیا ابی الدحداح میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ابو بکر میں نازل ہوئی ہے, یہ اس کی یہ پہلی بات ہے کہ ابو جریر طبری نے کوئی روایت نہیں کی, ابن جریر نے. جو آپ کا اپنا امام ہے وہ خود کہتا ہے یہ بعض لوگوں کا قول ہے, سب کا قول. شیعوں کا تو بالکل قول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ ابو بکر اگر اتنا ہی تقویٰ تھا, شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں, اتنا ہی آپ نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا نماز پڑھا دو. شیخ صاحب اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شیخ صاحب آپ میری باتیں سنا کریں نا, آپ میری باتیں, آپ کا مائک آف ہے میرے خیال میں, اپنا مائک کھول دیں. آپ کہتے ہیں کہ سیجنبہ الاتقی سے مراد ابو بکر ہے, سب سے زیادہ تقویٰ دار ابو بکر ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بولا, تو آپ ہمیں سمجھا دیں. اگر یہ اتنا ہی تقویٰ دار تھا, آپ کے اپنے مذہب میں اس کی خلافت میں دلیل تو کوئی نہیں, اگر ہوتی تو آپ ذکر کرتے ہیں. آپ نے اتنا بولا کہ اس کو بولا کہ تم نماز پڑھا دو. اور بھائی نماز پڑھانے سے کوئی خلیفہ وقت بن جاتا ہے؟ اور نماز پڑھانے سے آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے خود نبی نے اقتدا کیا. آپ کے اپنے بخاری میں یہاں پہ لکھا ہے کہ خسرے کے پیچھے, بخاری میں یہاں پہ الصلاۃ خلف کل الصلاۃ خلف المفتون والمبتدع, بدعتی اور صاحب فتنہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خسرے کے پیچھے, ٹرانسجینڈر کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب امام المسلمین بنا دیا, کب خلافت اس کو عطا کیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں بتایا. پھر آپ کے اپنے بخاری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل بھی کیا, اور آپ کے اپنے فرقے کا اجماع بھی, اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. جس دن وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی گئے تھے نا, اس دن ابو بکر کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ خلافت میرے سے ابو بکر سے بیعت کرو, تو کسی نے نہیں کہا شیخ صاحب اجازت دیں, یہ بڑا اہم ہے. موضوع بالکل ہٹ نہیں ہے. اجازت دیں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اتقا نہیں ہے. آپ ادھر نہ جائیں, دیکھو آپ ادھر نہ جائیں, خلافت وغیرہ وغیرہ. عرض یہ ہے کہ وہ اتقا نہیں ہے نا. ایک شخص کا جب تقوی ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کا جب ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ نا یہ بات ہی عرض سنیں. ابن جریر طبری کہہ رہا ہے, اور تمام ابھی میں نے آپ کو ابھی آپ کے امام کو دکھا, آپ کے امام ابو منصور ماتریدی کا دکھا دیا. شیخ صاحب اب میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا. یہاں پہ کوئی ماڈریٹر ہے, ماڈریٹر لے کے آئیں تاکہ ہم دونوں کے درمیان یہ ٹائمنگ رکھ دے بھائی, کیونکہ میری بات کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتقا ہے, ہم کہتے ہیں تقویٰ تھا ہی نہیں اس شخص میں, جس کے دلائل بہت زیادہ کہ یہ شخص بے تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کی اور نہیں فرما رہا نا, تمام مفسرین نے نہیں بولا نا. دو قول تھے, آپ کے اپنے منصور نے کہا کہ ایک ابو دحدہ ہے, ایک ابو بکر. ہم کہتے ہیں ابو بکر والا قول باطل ہے, ابو بکر کا تقویٰ نہیں تھا. ایک دلیل یہ ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہے, میں آپ شاید 10 دلیل آپ کو دے سکتا ہوں. ایک دلیل یہی ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سن لو نا بھائی, جی اور بھائی آپ کہتے ہیں شخص بات تقویٰ, میں کہتا ہوں یہ بات تقویٰ نہیں ہے. فرض کریں شیخ صاحب آپ سنیں, اس طرح بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں نا شیخ صاحب, اس طرح تو نہیں ہوتی نا کہ آپ میری بات کے بیچ میں پڑ جائیں. لیکن آپ کہتے ہیں یہ شخص بڑا باتقوا ہے, یہ شخص کا نام زید ہے, یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے, یہ باتقوا ہے, اور یہ ہمارے محلے میں سب سے باتقوا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوگی, باتقوا نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں خود نے دیکھا یہ شراب پی رہا تھا, میں نے خود دیکھا ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر رہا تھا, میں نے خود دیکھا اس نے چوری کیا, میں نے خود دیکھا کہ یہ جا کے زنا خانے میں جاتا ہے ہمیشہ. تو عرض یہ ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتقوا ہے, سب سے زیادہ باتقوا. ہم کہتے ہیں اس کے تقویٰ تھا ہی نہیں ابو بکر کا, ایمان بھی نہیں تھا, اسلام بھی نہیں تھا. دلیل آپ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنِّبُهُ الْأَتْقَى. اللہ نے نہیں بولا ابو بکر ہے. وہ بعض لوگوں کا قول اس سے مراد ابو بکر ہے, ہم نہیں مانتے ہیں کہ ابو بکر ہے. دلیل دے رہے ہیں کہ ابو بکر نہیں ہو سکتا. اکثر مفسرین نے یہی کہا, بعض آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ابو منصور ماتریدی کا قول دکھایا. نہیں ابو منصور ماتریدی, یہ جو میں تفاصیل, ابو منصور خود کہتا ہے کہ اس میں دو قول ہے, ایک قول ہے ابو بکر ہے, ایک قول ہے ابو دحدہ کا. ابو آپ کا امام ہے, میرا امام تھوڑی ہے, آپ کا امام ہے. نہیں, ہمارا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس سے مراد کون ہے؟ ماتریدی آپ نہیں ہے. سب احناف کا امام عقائد میں ابو حنیفہ نہیں ہے, ابو منصور ماتریدی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. حلال حرام میں, عقائد میں تو نہیں اس کے مقلد. عقیدے میں آپ کا مذہب کیا؟ ماتریدی ہے نا, ماتریدی نہیں آپ. عقائد میں اگر ہم کسی کے نام بھی مقلد ہو, اس میں کیا ہے؟
وہ بھائی آپ احناف سب آپ جو مرضی کریں. احناف سب کس کے مذہب پر ہے؟ ابو منصور ماتریدی کا مذہب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب. ان کا شیخ صاحب یہاں اب کوئی ماڈریٹر نہیں یہاں پر کہ شیخ صاحب کو سمجھا دیں کہ بھائی میرے بیچ میں نہ بولا کریں. جی بولیں. بہت مہربانی آپ کی شیخ صاحب. اچھا عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ اتقا نہیں ہے. دلیل اس کے دلائل ہم سے مانگو. دلیل یہی تو سمجھا رہے ہیں نا کہ ایک شخص اگر صاحب بدعت ہے کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ بدعتی اتقا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی نص میں پیش کر رہا ہوں، آپ اور دلیل پیش کر رہے ہیں. قرآن پاک کی نص میں اس کا ابوبکر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ نہیں کوئی شیعہ قول دکھاؤ تو مان لینا. کوئی اہل بیت علیہ السلام کا قول دکھاؤ کیا اتقا. اور بھائی ایک شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی ہے، جھوٹ باندھا ہے، کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی باندھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ایسے الفاظ نہیں کہیں. اب آپ مجھے اجازت دو، میں ثابت کر لیتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا. اس نے حدیث افترا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن سے ثابت کریں. میں قرآن سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ پھر کوئی ضروری نہیں کہ میں قرآن سے ثابت کروں. آپ مفسرین کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ ابوبکر اتقا ہے. میں آپ کے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ابوبکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. ثابت کریں حدیث سے. ثابت کروں کہ اس نے جھوٹ باندھا. چلیں جی پھر میرے بیچ میں نہ بول. مجھے 5 منٹ ٹائم دے دو. میں آپ میرے بیچ میں نہ بولنا. 5 منٹ بات کریں گے اس کے بعد 5 منٹ. ہماری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی آیت کے بھی جواب نہیں دیا ابھی تک. بات ہے کہ کیوں گے نا آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت کروں. پہلے آیت کا میں نے جواب دے دی نا. آپ کا پہلے آیت آپ نے جو بولا اس کا میں نے جواب دے دی. تو اس کا میں نے آیت پورا پڑھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ. اس کا ابوبکر سے کیا تعلق ہے؟ اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو چلیں دیکھیں آپ ثابت کریں. آپ ثابت کرتے ہیں. اجازت دیں ثابت کر لیتے ہیں. صاحب میرے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے شیخ صاحب پلیز. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی خلافت کیوں ایک شخص بدعتی ہے. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. پہلی دلیل اس کے بدعتی ہونے کی خلافت کے متعلق ہے. اس نے کوئی دلیل نہیں لایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ صاحب اجازت دینا بات نہ بولا کریں. اوکے بہت مہربانی. حدیث ثابت کریں کون سی ہے، کس نے لکھا ہے، واضح کرنا ہے. جی عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین. خلافت کے متعلق تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس پر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص بدعتی تھا کیونکہ اس کی خلافت ہی بدعتی ہے. اصل خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام تھا. بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس شخص نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اس نے صرف اتنا بولا ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ لگا دیا. اس کو نماز سے عزل بھی تو کیا، وہ تو بھی بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر خسرے کے پیچھے آپ کے ہاں نماز ہوتی ہے. وہ خلافت سے اس کا کیا تعلق ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے فتق دیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میراث ہے مجھے دیا جائے. اس نے کہا کہ رسول نے تو یہ فرمایا انما عاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما عاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ حدیث جھوٹ ہے. پہلی دلیل اس کی کیا؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب جو ہی سنا ہے وہ ناراض ہو گئی ہیں اور ابوبکر تک آخر سے بات کرنا چھوڑ دی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بخاری میں ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہے. یغضبنی ما یغضبها. جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا ہے. اس حدیث نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا ہے. حق حدیث زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک نہیں کر سکتا. یہ باطل حدیث ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غضبناک ہونا یعنی اس حدیث کو سن کر اس سے مراد یہ ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غضبناک ہوئے. تو پتہ چلے یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ پہلی دلیل زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا. تو ابوبکر نے مال دنیا کے خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ رحم نہیں کی. اس نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹی ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر جزء اول ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 14 جلد نمبر 1 میں اسناد صحیح. اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ارسلت فاطمہ الی ابی بکر. زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے. انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. کیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث ملتی ہے یا اس کے اہل بیت کو؟ قال لا بل اہلہ. ابو بکر نے خود کہا کہ نہیں، اس کے اہل بیت کو میراث ملتی.
اس نے خود جو یہ صحیح حدیث ہے، جھوٹے کا کیا نہیں ہوتا، حافظہ نہیں ہوتا نا، اس نے خود اعتراف کیا ہے۔ اچھا اس کو دیکھیں، یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط جزء اول حدیث نمبر 14، اس میں بھی یہی ہے کہ انت ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ قال لا بل اہلہ اسناد حسن، اس نے بھی کہا اسناد اس کے حسن ہے، اس کے سب رجال مسلم ہیں، بلکہ یہ حدیث حسن نہیں، حدیث صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس نے خود اعتراف، انہوں نے مجھے میں نے 5 منٹ ٹائم لیا، شیخ صاحب بے قرار ہوئے ہوں گے، میں نے 2 دلیل دی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑی ہے، انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو اس کے متقی نہ ہونے بلکہ بے ایمان ہونے کے، بلکہ اس کے جہنمی ہونے کے 2 واضح دلائل، ایک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے بعد خلافت سنبھالی ہے، اس کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے زہرا سلام اللہ علیہ کا حق آنے کے لیے، خود بھی اعتراف کیا کہ یہ جھوٹی ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب بھی۔ اب بتائیں شیخ صاحب، رد کریں۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے، آپ کو یہ حدیث تو نظر آ رہی ہے، یہ حدیث نظر نہیں آ رہی کہ انبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، ان کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ دینار اور درہم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس دلیل کو مانے، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے کہ اے ابو بکر آپ حق پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلی آیت پڑھی، آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، اس سے کوئی صحابی خارج نہیں ہو سکتا، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا بعض نہیں، کل سے بعض کیسے مراد لے رہے ہیں، یہ مجبہ کلیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں اکثر مفسرین یہی کہہ رہے ہیں اتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ دیکھو قرآن پاک سے کسی صحابی کی صحابیت ثابت نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مطلق کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرماتے ہیں اپنے صحابی کو، دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صحابیت جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا منکر بنے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہمارے لیے جو اور مطلق کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ کہنا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا صحابی کہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت کی ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ باقی رہا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے فاطمہ، کہ یہ تیرے پیارے والد کا فرمان ہے کہ ان الانبیاء لا یورث دینار ولا درہما، نہ وہ دینار کے وارث تھے نہ درہم کے۔ فرمایا ان کا ترکہ یہ نہیں ہے باغ فدق، یہ جو ہے نا صحیح بات یہی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وارث نہیں ہے۔ اور تمام صحابہ کرام نے اس پر تصدیق کی، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تیسرے دن تشریف لے گئے، آپ نے کہا ابو بکر آپ حق پر تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور اس کے علاوہ اچھا اب میری باری ہے شیخ صاحب، اب میری باری ہے، آپ نے پوائنٹس کا جواب لے لو، اب میری باری۔ دیکھیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کہا کہ ان الانبیاء لا یورثون درہما ولا دینار، اگر یہ کہتے ہیں اس کا انہوں نے کوئی سند ذکر کیا ہے، نہ اس کا کوئی ماخذ ذکر کیا، تم اس کا کیا جواب دوں؟ اگر اصول کافی کی روایت کی بات کر رہے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء امت کے لیے میراث کی بات ہو رہی ہے، اپنے اہل خانہ کی میراث کی بات نہیں ہو رہی۔ اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے قرآن مجید میں، اس کی واضح دلیل ہے۔ جہاں تک صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ملاحظہ کریں کہ انہوں نے ابو بکر کو جھٹلایا، نہ انہوں نے جھٹلایا بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا کہ ابو بکر نے جو فدق غصب کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث بنائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ملاحظہ کریں کیسے، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے،
یہاں پہ ملاحظہ کریں، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، باب مناقب قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کے خواتین کے یہ سردار ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے لخت جگر ہیں سلام اللہ علیہ، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ پتہ چلا نا، تو کہ غضب فاطمہ غضب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی بخاری میں ملاحظہ کریں شیخ صاحب، کتاب فرض الخمس، اس میں حدیث نمبر ہے 3093 اور 3092۔ عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضرت ابو بکر سے اپنا میراث طلب کیا۔ جب میراث طلب کیا تو ابو بکر نے کہا لا نورث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم میراث نہیں چھوڑتے، ہمارا جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ فغضبت فاطمہ، تو آپ کہتے ہیں وہ راضی ہو گئے، او بھائی فاطمہ سلام اللہ غضبناک ہو گئے، فاطمہ غضبناک ہو گئے یا رسول اللہ غضبناک ہو گئے؟ تو رسول نے خود جٹلایا ہے ابو بکر کو۔ آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب عالم برزخ سے، اس روایت پہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ گڑا ہے، اور خود ابو بکر نے، میں نے دکھایا مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر نے خود جھٹلایا، اعتراف کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ایک شخص جو مال دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے مال کھانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے، وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ کہ بھائی انبیاء کی جو ہے میراث ہوتی ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ قرآن مجید کی آیت ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب، سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، فہب لی من لدنک ولیا یرثنی، تاکہ وہ مجھ سے میراث میں مجھے اس کو ملے، مجھ سے اس کو میراث ملے۔ تو انبیاء کی میراث، اس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے نا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا، سورہ مبارکہ ہے النمل میں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے، یحییٰ کو اس لیے اللہ سے طلب کی زکریا نے تاکہ یہ مجھ سے اس کو میراث ملے۔ اے کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے؟ کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے؟ ابو بکر۔ آپ نے کہا کہ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام ابو بکر کی بات کی انہوں نے تائید کیا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ کتاب طبقات الکبریٰ، شیخ ادھر دیکھو، شیخ صاحب، مفتی صاحب، طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 315 روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس آئے، وجاء عباس بھی آئے، وجاء معهما علی، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تمہاری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا خرچہ میں دوں گا، خرچہ میں دوں گا لیکن میراث آپ کو نہیں دوں گا۔ تو فقال علی، علی علیہ السلام نے اسی وقت زائد کی تلاوت کی، ورث سلیمان داؤد، اوے تو کہتا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ابو بکر تو کیسے کہتا؟ قرآن میں تو لکھا ورث سلیمان داؤد۔ وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا نے بولا کہ مجھے یحییٰ عطا کرتا کہ میرا وارث ہو، اس کو میراث ملے۔ تو پتہ یہ چلا او بھائی کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ابو بکر کی حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دیا، آپ کے کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر اس کی واضح دلیل شیخ صاحب، ہاں شیخ صاحب میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہاں پر بھی ہے کہ ابو بکر نے جب یہ جملے کہے تھے تو حضرت امیر عالم امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کو جھوٹا سمجھا تھا۔ اوے ہے شیخ صاحب آپ پہنچ گئے جی، آپ کے بچنے کی کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی۔ یہ کتاب، آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب، آواز شیخ صاحب کا آواز کیوں بند ہے؟ اپنا مائک تو کھولو شیخ صاحب، اور میری بات کرنے کی باری ہے نا۔ وہ صحابیت کی طرف آتے ہیں، آئے غار کی طرف آتے ہیں، آئے غار کا میں جواب دوں گا، پہلے یہ لے لو، یہ صحیح مسلم ہے شیخ صاحب، یہ صحیح مسلم، اجازت ہے شیخ صاحب؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ختم ہو، میری بات سنیں۔ اور کتنا ٹائم لگا؟ آپ بتاؤ کتنا ٹائم، ٹائمر لگاتے ہیں، کتنا ٹائم لے لیں؟ کتنا ٹائم؟
کتنا ٹائم لگا دیں؟ میں ٹائمر لگا دیتا ہوں، بتائیں 15 تک رکے ہیں 5 منٹ لے لیں، 5 منٹ 5 منٹ صحیح ہے بس شیخ صاحب. لیکن یہ ہے کہ 5 منٹ میں ایک موضوع پہ گفتگو کریں نا، اگر آئے غار بعد میں بات کریں نا، ایک چیز پہ گفتگو کرتے ہیں. چلے 5 منٹ آپ کیا ہوگا، چلے بسم اللہ. آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ووارث سلیمان، آپ نے اس کی تفسیر غلط کی ہے. آپ تمام مفسرین اٹھائیں، ووارث سلیمان داؤد، اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ اس وراثت سے مراد علم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور اس وراثت سے مراد وراثت علم ہے. اسی بارے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے فاطمہ الزہرا، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دینار نہیں ہوتا، وہ درہم نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت علم ہے. اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کے وارث ہیں؟ اس سے پتہ چلا قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس کی تفسیر آپ نے غلط بیان کی ہے. اس میں وراثت سے مراد جو ہے وہ علم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن بَعْدِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. یہ علم ہے وراثت حضرت صاحب، یہ دینار نہیں ہے، یہ درہم نہیں ہے. آپ نے یہ تفسیر غلط بیان کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے مال ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ میں نے جو آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی تھی یقول لصاحبہ، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. جو اس کی صحابیت کا انکار کرے، جو اس کی خلافت کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا جو اس کی صحابت کا انکار، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے وہ جواب نہیں دیا کلًا وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام صحابہ سے جنگ، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا جہاد کیا، جو فتح مکہ سے بعد خرچ کیا جہاد کیا، سب کے بارے میں کلًا وعد اللہ الحسنی، رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اس سے کوئی صحابی خارج نہیں ہے. یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اس کے آگے روایت نہیں چلے گی، اس کے آگے شامی منافق کی روایت نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا. قرآن کی نص قطعی سے جواب دیں، قرآن کا جواب قرآن پاک سے جواب دیں. آپ نے یہ جواب ابھی تک نہیں دیا کلًا وعد اللہ الحسنی. اور وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى میں اکثر مفسرین اتقیٰ سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آزاد کروایا. تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. اور اس کے علاوہ یقول صاحب کا جواب نہیں دیا، میں نے جواب دے دیا ہے. وراثت سے مراد وراثت علم ہے. لا یورث دینار ولا درہم، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. اور قرآن میں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں بھی وراثت سے مراد وراثت علم ہے، وہاں بھی. اس لیے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تمام صحابہ نے مان لیا، بلکہ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی راضی ہو گئے. انہوں نے کہا اے ابو بکر آپ حق پر ہیں، میں تو ویسے بات نہیں کر رہا تو ان کی دل جوئی کے لیے. یہ تمام دلائل سے ثابت ہو رہا ہے، آپ جو وراثت ثابت کر رہے ہیں یہ وراثت سے مراد وراثت علم ہے. اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائیداد کے، دینار کے اور باغ فدق کے آپ صحیح معنی وارث نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مسلم شریف میں آپ نے کلام نہیں کی، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے، بعد میں آپ کو ویڈیو چلائیں گے نا، پھر اس کے اندر آپ کو دکھا دیں، ٹھیک ہے نا. اس کا نمبر بھی اور حدیث بھی. آپ ایسے کریں، ایک جس صحابی کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہنا خلافت نہیں ملی، ان کو فلاں نہیں ملی، فلاں نہیں ملی. قرآن کے نص قطعی کے آگے آپ کی روایات نہیں چل سکتی. اور کلًا وعد اللہ الحسنی یہ موجبہ کلیہ ہے. علم منطق آپ پڑھ کے دیکھیں، پتہ نہیں آپ نے علم منطق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. کلًا وعد اللہ الحسنی، اس سے مراد تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. آپ جو وراثت ثابت کر رہے ہیں، جو آپ نے دلیل پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے قرآن اور حدیث، ابھی آپ خاموش رہیں، آپ کی بات نہیں ہے. اور قرآن و حدیث میں نے ثابت کر دیا، تمام مفسرین اٹھائیں، اس سے مراد وراثت علم ہے، علم ہے، علم ہے، دینار اور درہم جائیداد نہیں ہے، نہیں ہے. بات آپ کی ختم ہے جی. ہاں، آخری منٹ یہ ہے کہ آپ پہلی آیت کا جواب دیں. کلًا وعد اللہ الحسنی، اس کا جواب نہیں دیا. کل سے مراد تمام صحابہ ہیں، آپ اس سے کسی کو خارج نہیں کر، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس سے آپ بالکل کسی کو خارج نہیں کر سکتے. اس کا جواب دیں. دوسرا جو ہے یقول صاحبہ، صحابی سے مراد حضرت 5 منٹ کے لیے کافی نہیں ہے نا شیخ صاحب. قرآن سے ثابت ہے. اور وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى میں تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، آپ بعض کا قول کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا.
شیخ صاحب آپ نے 3-4 جو پوائنٹ اٹھائے نا، میں اس کے جواب دینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کافی وافی جواب دوں، کتاب دکھاؤں، حدیث دکھاؤں، تو 5 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں تو آپ تو کچھ تحمل سے لیں. آپ صحابیت کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرص میں صرف علم ملا ہے، ان باتوں کی بات کی. 5 منٹ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. آپ کچھ تحمل سے میری باتوں کو سن لیں. اگر میں ٹائم زیادہ لے لوں تو آپ بھی میرے مقابلے میں ٹائم زیادہ لے لیں، لیکن میں نے ٹائمر لگا دیا، آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف علم ملا. یا آپ نے جو پہلے تو آپ نے آیت غلط پڑھی ہے، وَلَقَدْ وَرَّثْنَا داؤد سلیمان آپ نے پڑھا، پھر آپ نے اپنے آپ کو تصحیح کی، دوسری تیسری دفعہ آپ نے پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. شیخ صاحب اب میری بات سنیں نا پلیز. آپ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا ہے. یہ آیت تو نہیں بتا رہا کہ سلیمان کو اپنے باپ سے مال نہیں ملا. آپ کہتے ہیں نا وَوَرِثَ سلیمان داؤد، یہ صرف علم ہے. دلیل آپ نے تو کوئی پیش نہیں کی، آپ نے صرف اس آیت کی تلاوت کی، اس سے پہلے والی آیت کی. شیخ صاحب میری بات کے بیچ میں نہ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات کے بیچ میں نہ بولیں گے، آپ سن لیں تب، کیوں میں آپ سے گفتگو کر، جیسے میں نے آپ کی بات سنی. آپ نے دلیل کوئی پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہے، بالکل علم دیا ہے. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سلیمان کو داؤد سے ارث نہیں ملا، اس میں یہ تو نہیں ہے نا سلیمان کو کیا اپنے والد سے ارث ملا ہے یا نہیں ملا. یہ تفسیر آپ کے بغوی ہے، جلد نمبر 7 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رات کے وقت انہوں نے بہت سارے خوبصورت گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس، یہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے 1000 گھوڑے میراث میں ملے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ورثہ کا مطلب یہی کہ اس کو مال ملتا ہے. پھر میرے شیخ صاحب میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول. آپ کی کتاب تفسیر ہے، کتاب طبقات ابن سعد سے، کہ ابو بکر نے جب کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی. اور ابو بکر نے مقابل میں نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ تو صرف علم مراد ہے، کچھ نہیں بولا تھا. ابو بکر کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہتے ہیں یہاں پہ صرف علم مراد ہے، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جریر، جلد نمبر 16، یہاں پہ ملاحظہ کریں. ان مبارک عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ اخی زکریا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی زکریا پہ رحمت کرے. ما کان علیہ من ورثت مالی حین یقول فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس کو اپنے ورثہ سے کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ اپنے مال کی میراث سے کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے یحییٰ عطا کر تاکہ وہ مجھ سے میراث اس کو مل جائے. اچھا، پھر تفسیر بحر محیط میں ہے، جزء 7 میں ملاحظہ کریں، حدیث اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ اخی زکریا ما کان علیہ ممن یرث مالہ. زکریا کا کوئی وارث مال نہیں تھا، اسی لیے اس نے اللہ سے استدعا کیا کہ اللہ مجھے ایک شخص عطا کر جو مجھ سے اس کو میراث ملے، مجھے اس کے مال ملے. پھر میرے محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، سب صحابہ راضی ہو گئے. کیوں جھوٹ کہتے ہیں شیخ صاحب؟ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صحابیہ نہیں تھیں، بضعۃ الرسول نہیں تھیں، وہ تو غضبناک ہو گئی، آخر تک انہوں نے بات نہیں کی ابو بکر سے نا، تو کیوں کہتے ہیں سب راضی ہو گئے؟ یہ دیکھو، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم شیخ صاحب، صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر کتاب باب الفی میں حدیث ہے کہ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ، تم علی اور عباس نے کاذبا آثما غادرا خائنا، تم نے ابو بکر کو کاذب جانا ہے، کس سے؟ علی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اور عباس سے، کہ تمہارے نزدیک ابو بکر نے جھوٹ گڑیا اور وہ غدار تھا اور وہ خائن تھا اور وہ عاصم تھا، گناہ کار تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ سب صحابہ راضی ہو گئے. عباس صحابی نہیں تھے شیخ صاحب، علی مرتضیٰ علیہ السلام صحابی نہیں تھے، یہ عمر بن الخطاب صحابی نہیں ہے. یہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام اور عباس دونوں ابو بکر کو اس حدیث کی وجہ سے کذاب مانتے تھے کہ حدیث جھوٹی گڑی ہے. پھر وہ اور اب تم آئے ہو مجھ سے فدق طلب کرنے کے لیے. او بھائی، اگر ابو بکر کو سچے مان رہے تھے تو اس وقت انہوں نے عمر کے خلافت میں فدق کیوں طلب کیا؟ کیوں فدق کا مطالبہ کیا پھر عمر کے خلافت میں؟
اور عمر کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی کاذب غدار اور عاصم ہیں. اچھا اب یہ اچھا تو پھر یہ کہنا یہ لا نورث ما ترکنا صدقہ کے متعلق کہ اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے, اس نے خود اعتراف کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب اس کا قرآن کے خلاف اس نے حدیث گڑی ہے, اس نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ کلًا وعد اللہ الحسنى, سب صحابہ جنتی ہیں, سب صحابہ جنتی ہیں. تو اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے شیخ صاحب کہ دیکھیں شیخ صاحب, یہ آپ کی اپنی کتاب ہے بخاری, اس میں سری روایات موجود ہیں کہ بہت سارے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائیں گے فوراً. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, شابدار حیات تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 6600, حدیث نمبر ہے 4625. اس میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے. میں کہوں گی یا رب اصحابی, اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. مرتد یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں نے اپنا دین چینج کیا, مرتد اس لیے ہوئے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم, آپ کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے تھے. یہ کون صحابت ہے جی؟ واضح بات ہے کہ فدق کا غصب کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھنا کہ بھئی یہ ان کی میراث نہیں ہوتی, حالانکہ قرآن کہتا ہے ان کی میراث ہے. اور پھر اس کی خلافت, ٹھیک ہے نا, حدیث نمبر 7049 بخاری میں, سب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ یہ صحابہ کے لیے متعلق ہے. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنكُمْ حَتَّى إِذَا هَوَيْتُ لِأُنَاوِلَ أُخْتُلِ جِدُونِي فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي, یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور صحابی ہونا یعنی ہم صحبت ہونا, ساتھ ہونا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایمان بھی ہے. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں تیرے بعد بدعت داخل کیا. تو یہ ارتداد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بدعت کی وجہ سے یہ ثابت ہے. اچھا تو شیخ صاحب جو آپ نے 3 نقطے اٹھائے نا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ اس کا میں نے آیت پوری دکھائی ہے. اس کا یہ سب لوگوں کے لیے ہے, زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے. اس میں مرتد شامل نہیں ہے بھائی, جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے پھر مرتد ہو جاتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے. یہ مومن کے لیے جس نے جہاد کیا ہے, سر اللہ کے راستے پہ ثابت قدم رہا ہے, اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ یہ سب صحابہ کے لیے سب صحابہ جنتی ہیں, آیا وہ نہیں کہہ رہا. دوسری بات, جہاں تک صحابیت کا تعلق ہے, آئے غار میں وہ صحابیت ہم مانتے ہیں ابو بکر. ابو بکر غار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, صحبت تھا, لیکن اس کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا. ساتھ ہونا صحبت میں ہونا, اس سے صرف صحبت میں ہونا ثابت ہوتا ہے. صحبت کا, لیکن صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کافر بھی رہیں, مشرک بھی رہیں, منافق بھی رہیں. قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا صاحب ہے, وما بصاحب من جن, کہ کفار کا جو صاحب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے. جہاں تک سے یہ جنب والاتقاء کا تعلق ہے, اس کو ہم نے دکھا دیا اس کی تقویٰ کیا. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کھانے کے لیے, اہل بیت علیہ السلام کے مال کھانے کے لیے اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے. جی شیخ صاحب, یہ ڈسکنیکٹ